السلام علیکم۔ بھکاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیرے جانے کے بعد ثنیہ شیخ قسط نمبر 10۔ سر، پی اے نے فائل سبحان کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، یہ اس پراپرٹی کی ساری تفصیلات ہیں، وہی جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ سبحان نے فائل کھولی، صفحے پلٹے اور بخار پڑنے لگا۔ سر، یہ پراپرٹی پہلے کسی شاہد محمود نامی شخص کے نام پر تھی۔ تقریباً 4 سے 5 دن پہلے یہ نام ٹرانسفر ہوا ہے میم ولیجہ کے نام پر، اور وہ بھی کیش پیمنٹ پر۔ پی اے نے اسے مزید وضاحت دی۔ کیش؟ اس نے دوبارہ پی اے کی طرف دیکھا۔ کتنی رقم تھی؟ 60 لاکھ سر، پی اے نے ہلکے سے جواب دیا۔ صرف 60 لاکھ؟ سبحان نے اپنی آنکھوں کو رول کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، اس کی مالیت بس اتنی ہی ہے، کسی بینک کے ذریعے نہیں، براہ راست ہاتھوں ہاتھ ڈیل ہوئی ہے۔ ہم نے لوکل رجسٹریشن آفس سے تصدیق کروا لی ہے، کاغذات اور فنگر پرنٹس کی کاپی یہاں موجود ہے۔ اتنی سستی جگہ ولیجوں کو کوئی لے کر دی ہے؟ اس کے ذہن میں بہت سے سوال گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ اچھا، تو مجھے اس کا ایڈریس واٹس ایپ کرو، میں خود تفصیل معلوم کروں گا۔ سبحان اپنا سارا ضروری سامان سمیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سبحان کے ڈرائیور نے 4 دفعہ بیل بجائی تھی، مگر اب تک کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ مریم اور عائشہ نے انٹرکام سے پوچھا، کون ہے؟ مگر ڈرائیور کی آواز پر وہ دونوں حواس باختہ تھیں۔ امی ابو اور دادی کسی فوتگی پر گئے ہوئے تھے۔ فاطمہ کو کالج سے آتے ہی سو گئی تھی۔ اب وہ دونوں چھوٹی سی ششر پنج میں تھی کہ دروازہ کھولیں نہ کھولیں۔ آپی، مجھے کوئی چور لگ رہا ہے، آپ فاطمہ آپی کو اٹھا دینا۔ مریم سے چھوٹی عائشہ نے ڈرتے ہوئے بولا تو مریم گیٹ کے مرر سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی کو اندر ہے تو مہربانی کر کے دروازہ کھول دیں، ہمارے صاحب نے ملنا ہے۔ مگر وہ دونوں سرگوشی ہی کرتی رہیں۔ ڈرائیور تھک ہار کر گاڑی میں واپس آ گیا۔ صاحب جی، آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے؟ اندر کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ بچی بار بار پوچھتی ہیں کون ہو، مگر دروازہ نہیں کھولتی۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ جب اندر لوگ ہیں تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہو؟ رکو، میں دیکھتا ہوں۔ سبحان گاڑی سے اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایک دفعہ بیل دی، اندر سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سبحان کو محسوس ہوا گیٹ کے پاس بچے ہیں۔ سبحان نے ایک اور ٹرائی کی، بیل بجائی اور ساتھ آواز بھی دی۔ بیٹا، دروازہ کھولو ذرا، آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے؟ انکل، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، آپ جائیں۔ مریم نے آواز لگا کر سبحان کو بیل بجانے سے روکا۔ سبحان ٹھٹک گیا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو بول کون رہا ہے بیٹا؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے صرف تھوڑی دیر کے لیے بات کرنی ہے، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ۔ دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ سبحان نے لب بھینچتے پھر اچانک چہرے پر ایک ہلکی سی ضدی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اس نے ہاتھ بیل پر جما دیا۔ بیل بجے جا رہی تھی، لگاتار، کوئی وقفہ نہیں تھا۔ فاطمہ کی نیند بگڑ چکی تھی۔ اس نے تکیہ زور سے سر پر دے مارا اور بڑبڑائی، یا اللہ، یہ کون جنگلی جاہل بدتمیز ہے جسے دروازے کی گھنٹی سے عشق ہو گیا ہے؟ تکیہ پھینک کر وہ غصے سے بستر سے اتری، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں نیند سے لال، چہرے پر غصے کی شدت، اور وہ غصے سے چپل گھسیٹتی تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف سبحان اب بھی بیل دبا کر کھڑا تھا۔ جب فاطمہ نے گیٹ کھولا تو وہ زور سے چلائی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ بیل بجانے کا لائسنس کہاں سے لیا آپ نے؟ کون سا ایمرجنسی ہے؟ آگ لگ گئی ہے کیا؟ یا خود کو ہی آگ لگا لی ہے؟ کیا تکلیف ہے جو بیل کے ساتھ چپک گئے ہیں؟ وہ منہ پر دروازے کی اور سے دیکھتی ہوئی ٹھیک ٹھاک اونچا بولی۔ سبحان آواز پر ٹھٹکا۔ اسے فاطمہ کی آواز کا گمان ہوا، پھر اپنے خیالات خود ہی جھٹک دیے۔ ویسے بھی اسے ہر طرف آج کل فاطمہ ہی نظر آ رہی تھی۔ سوری محترمہ، مگر آپ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے؟ مجھے گھر کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ سبحان کا ہو بہو وہ فاطمہ ہی لگی تھی۔ اس گھر کی بڑی میں ہی ہوں، بولیں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہی بیزار رویہ۔ سبحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ کوئی آدمی یا کوئی لڑکا ہے۔ آپ تو خاتون ہیں، آپ سے تو بات نہیں ہو سکتی۔ سبحان نے سرت سے سمجھایا۔ میں ہی مرد ہوں اپنے گھر کا، اور مجھ سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں آپ کو کوئی پاگل نظر آتی ہوں؟ فاطمہ کے غصے کا گراف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے محترمہ؟ سبحان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی، آواز میں شرارت مگر لہجہ نرمی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اپنے آنے کی وجہ بتائیں اور چلتے بنیے۔ او میڈم، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں تو بس معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ یہ مکان کس کا ہے؟ اس سبحان نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کا اچھا خاصا ٹائم یہ لڑکی برباد کر چکی تھی۔ یہ گھر سیمنٹ کا ہے اور وہ بھی 2 نمبر۔ برسات ہوتی ہے تو چھت ٹپکتی ہے۔ فاطمہ کے جواب پر سبحان نے اپنا پہلو بدلا۔
محترمہ آپ کے گھر میں کوئی تمیزدار بندہ ہے تو بھیج دیں۔ سبحان کو اب غصہ آ رہا تھا۔ اس لڑکی کی کھوپڑی فاطمہ جیسی ہے، ہر بات کا الٹ ہی بولتی ہے۔ تمیزدار بندے گھر میں موجود ہوتے تو آپ جیسے باہر والے دروازے پر نہ کھڑے ہوتے۔ فاطمہ نے اسی انداز میں تڑخا جواب دیا۔ سبحان نے گہری سانس لی۔ اب وہ خود کو بمشکل روک رہا تھا۔ سبحان اب واقعی دب گیا تھا، مگر وہ اپنی فطری شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ محترمہ یہاں میں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، آپ کی فضول گفتگو سننے نہیں۔ اگر آپ تعاون نہیں کرنا چاہتی تو صاف کہہ دیں طنز و مزاح کی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا بتا دیں یہ گھر آپ لوگوں کا تھا یا رینٹ پر ہے؟ رینٹ پر ہے۔ اور کچھ؟ فاطمہ نے احسان کیا۔ آپ کے پیرنٹس کب مل سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کل کتنے بجے تک آؤں؟ سبحان کا یہ سوال کرتے ہی آمنہ گیٹ سے باہر آ گئی۔ آپ کو جب بول دیا گھر ہمارا نہیں تو پھر روز روز آنے کی وجہ؟ سبحان نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ فاطمہ ہی تھی جو دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ناکام ہو رہی تھی۔ وہ اس کا چہرہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس دن ان کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا اور آج اپنا چہرہ دکھا کر اس بیچاری کا بچا کچا سکون بھی لے اڑی۔ کس کس انداز سے لڑکی میری جان لے گی؟ یہ لڑکی میری چلتی پھرتی تباہی ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑ رہی یہ سبحان قریشی کو۔ وہ خود کو کوس رہا تھا۔ اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا بری طرح سے۔ اپنے دوپٹے سے جھگڑ دی۔ وہ باہر تو آ گئی تھی مگر سبحان کو دیکھ کر اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ آپ یہاں بھی ٹپک پڑے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس محلے سے نکلوانے کے ارادے ہیں؟ آئے ہی کیوں ہیں؟ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ بولے گئی۔ خدا کو مانو لڑکی، تھوڑی سپیڈ کم کرو اپنی، اتنا تیز بولتی ہو، لگتا ہے کسی نیوز چینل پر لائیو جا رہی ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ یہاں پر قیام پذیر ہے۔ سبحان کو جتنی ہی خوشی ہوئی تھی اتنی ہی فکر بھی ہو رہی تھی کہ اس طرح گیٹ پر کھڑا رہنا مناسب نہیں تھا۔ البتہ فاطمہ کی صورت وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار چکا تھا۔ میں کل آؤں گا، ذرا دروازہ جلدی کھولنا، اور اس طرح منہ اٹھا کر گیٹ پر مت آیا کرو، کوئی ایرا غیرا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جاؤ اندر اور باہر مت آنا۔ وہ روب جھاڑتا ہوا اسے حکم دے رہا تھا۔ ایرا غیرا؟ تو آپ کون سا میرے پھپھو کے بیٹے ہیں جو میں آپ کو اندر بلا کر چائے کا پوچھنے لگی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کل یا کبھی بھی آنے کی۔ سبحان نے گہری سانس لی اور دروازے سے پیچھے ہٹتے بولا۔ ٹھیک ہے مس فاطمہ بنت غصہ، نہ بلاؤ نہ پوچھو چائے کا، لیکن جب میرا دل کرے گا آ بھی جاؤں گا اور بہل بھی دوں گا، اور ایک دن تم چائے بھی پلاؤ گی۔ چلو بندر چل، شاباش۔ اسے ہدایت دیتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ بدلے میں فاطمہ نے گیٹ بہت زور سے بند کیا۔ سبحان کو لگا گیٹ پر اس کا غصہ اتارا گیا ہے۔ ولیجہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی ہی تھی، تھکی ہوئی تھی، بیگ اتار کر چپل نکال رہی تھی کہ نوشین کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا جلدی تیار ہو جا، میرے ساتھ چلنا ہے۔ ولیجہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ خیریت؟ کہاں جانا ہے؟ نوشین نے گہری سانس لی۔ کیا بتاؤں بیٹا، کل رات سنی کی پروڈکشن ہاؤس میں آگ لگ گئی تھی۔ ولیجہ کی آنکھیں پھیل گئی، لبوں پر حیرت جمی رہی۔ کیا؟ کب؟ کس نے؟ پتہ نہیں، بس شکر ہے کہ نقصان زیادہ نہیں ہوا۔ نوشین نے مختصر جواب دیا اور نرمی سے ولیجہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا بہت پریشان ہے، تم ان کی بہو ہو، تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ بہو؟ یہ لفظ ابھی تک اس کے لیے صرف ایک معاہدہ تھا، رشتہ نہیں۔ سنی کی توہین آمیز زبان، دھونس اور وہ زبردستی، سب کچھ ذہن میں گھومنے لگا۔ مام پلیز، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، آپ جائیں۔ میرے جانے سے کوئی فرق تھوڑی نہ پڑے گا، مجھے نہیں آتی یہ رسمیں۔ بیٹا میں جانتی ہوں تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو، لیکن ایسے موقع پر خاموشی بھی بدگمانی بن جاتی ہے۔ تم بس چل کر ان کا حال پوچھ لو۔ صرف ہمارا ہی ہے گھر پر، باقی سب تو آفس میں ہیں۔ سبحان اور احسن بھی ان کے آفس گئے ہیں۔ ماں مجھے نہیں جانا وہاں، کیوں زبردستی کرتی ہے آپ میرے ساتھ؟ آپ کی مرضی سے شادی کر رہی ہوں، جو انسان سخت ناپسند ہے اس کو اپنے سر کا تاج بنا رہی ہو، اور کتنی قربانی چاہیے آپ کو مجھ سے؟ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی، میری ہر بات سنی جاتی تھی، میری ضد، میری ہر خوشی آپ کے لیے بہت اہم تھی، مگر اب کیوں آپ اتنی دور ہو رہی ہیں؟ ولیجہ رات سے خوفزدہ تھی، ساری رات وہ جاگ کر گزار چکی تھی، زندگی ایسا روپ دکھائے گی اسے امید ہی نہیں تھی۔ ماں کو بتانا چاہتی تھی اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی ماں کی گود میں رکھ کر ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر نشین پر جیسے سنی کا بھوت سوار تھا، وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ اچھے لگنے لگے تھا۔ اس کے خلاف مجال ہے جو وہ کچھ بھی سن لیتی۔ میری جان، تو میری لاڈلی گڑیا ہو، میری جان ہو، مجھ سے پوچھو تم کیا ہو میرے لیے، اور میں تمہیں برا بھی نہیں چاہوں گی۔ ماں ہوں، جانتی ہوں تمہارے لیے اچھا کیا ہے۔ اب تم وہ کرنے لگی ہو جو ہمارے خاندان میں عجیب لگتا ہے۔
اور جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ وہ ولیجہ کو خود سے قریب کرتے آج کتنے دن کے بعد اسے ماں ہونے کا احساس بخش رہی تھی۔ ولیجہ نے دل سے دعا کی تھی کہ یہ لمحے یہیں رک جائیں۔ میرے بارے میں غلط مت سوچو میری گڑیا، سنی تمہیں ابھی برا لگ رہا ہے کیونکہ تم بدل گئی ہو۔ اگر پہلے والی ولیجہ ہوتی تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ وہ تمہارا سسرال ہے۔ امارا اور مشل اتنی چاہت کرتی ہیں تو تمہیں چاہیے اپنے تعلقات ان سے اچھے رکھو۔ وہ مشل کی جھولتی ڈنٹوں کو کان کے پیچھے اڑ کرتی ہوئی بہت پیار سے ولیجہ کو سمجھا رہی تھی۔ تو پھر ولیجہ جیسی بیٹی کیوں نہ لبیک کہتی۔ وہ راضی ہو گئی۔ میں ظہر کی نماز ادا کر لوں پھر چلتی ہوں۔ نوشین کو جواب دیتی وہ اپنے سلیوز اوپر کر رہی تھی۔ نوشین نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ شاید وضو کی تیاری کر رہی تھی۔ بیٹا بعد میں پڑھ لینا۔ نوشین نے بس اتنا کہا۔ وہ اب پردہ اور نماز کو لے کر ولیجہ کو کم روکتی ٹوکتی تھی۔ جانتی تھی اس معاملے میں وہ جذباتی ہے۔ بعد میں کب؟ زندگی کا پتہ ایک لمحے میں کیا ہو جائے، کب روح قبض ہو جائے، اگلا سانس لینا نصیب ہو نہ ہو۔ میں نماز پڑھ کر جاؤں گی۔ ولیجہ نے تعصب سے ماں کی طرف دیکھا۔ ولیجہ کتنی خوفناک باتیں کرتی ہو تم۔ توبہ، پڑھ لو بھئی، نہیں روک رہی تمہیں۔ وہ برے برے منہ بناتی ولیجہ کو دیکھ کر کلس رہی تھی۔ مام، یہ خوفناک باتیں نہیں ہیں، ہماری حقیقت ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور نماز کی چھوٹ نہیں ہے کسی کو۔ آپ بھی پڑھ لیں۔ تم پڑھ رہی ہو نا، میں بھی پڑھ لوں گی۔ تم جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، وہ روکھے لہجے میں کہتی بولی۔ ولیجہ نے دل میں ان کی ہدایت کی دعا کی۔ مام، یقین کریں، نماز عبادت نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری پریشانیاں بھی جھک جاتی ہیں۔ نماز وہ کنیکشن ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور ہمارے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ یقین کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ نماز شروع کریں، اللہ کا عذاب واقعی بہت سخت ہے، لیکن اس کی رحمت اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ نماز چھوڑنے والا اللہ سے دور ہوتا ہے اور نماز قائم کرنے والا اس کے قریب۔ ولیجہ کی بات کو وہ نظر انداز کرتی ہوئی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ولیجہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے افسوس کے۔ معاذ نے اوپر نیچے 2 بڑے بڑے ٹینڈر پاس کروائے تھے۔ آج اس کے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ سنی کی بربادی اور اپنی کامیابی پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھا۔ وہ ہرگز خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کو ولیجہ کے ساتھ منانا چاہتا تھا، مگر وہ بے وفا تو پلٹ کر دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ ایک انسان جب کسی شخص سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا ہو، اپنی حالت بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی تکلیف بتانا چاہتا ہوں، اس شخص کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم بہت اہم ہو میرے لیے اور تمہارے الفاظ اور لہجے مجھے اندر تک پر اثر کرتے ہیں۔ تمہاری لا علمی اور لا تعلقی کتنی اذیت دیتی ہے، لیکن آپ کچھ بھی نہ بتا پائے اور یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ قابل ترس حالت ہوتی ہے وہ۔ تم میری خوشیوں کا وہ سمندر تھے جس میں ڈوب کر میں ہر غم بھول جاتا تھا۔ تمہارا ہر لمحہ میرے لیے خزانے سے کم نہ تھا، جیسے رات کا ستارہ راہگیروں کو منزل کا پتہ دے دیتا ہے۔ تمہاری محبت میرے دل کی وہ زبان تھی جو ہر لمحہ تمہارا نام لیتی تھی، مگر تم نے وہ دل ہی توڑ دیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ خود سے جڑے تمام تعلق ختم کر کے الگ ہو جاؤں۔ کسی کے جانے کا غم نہ ہو، کوئی مجھ سے میرے الگ ہونے کی وجہ نہ پوچھے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی وضاحت مانگے اور مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ میں لوگوں کے دل دکھانے والے رویوں سے محفوظ رہوں۔ کسی کا غصہ، کسی کا پیار مجھ پر اثر نہ کرے۔ مجھے کسی کی کمی کا احساس نہ ستائے۔ پاگل کر دینے والی سوچیں تو دور، کسی کا خیال ذہن میں گونجے بھی نہ۔ میرا دل ہر طرح سے مطمئن ہو، ایسے ہو جاؤں کہ گویا کبھی کوئی زندگی میں آیا ہی نہ ہو۔ میری ذات صرف مجھے اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ بس خود کو وقت دوں، خود کو سوچوں، خود کو پیار کروں، مگر یہ بھی نہیں کر پا رہا۔ بھول جانا اور بھلا دینا فقط ایک وہم ہے۔ کہاں بھولتے ہیں وہ لوگ جن پر چاہتے باری ہوں۔ سنا ہے آگ لگی ہے تمہاری بستی میں۔ تمہارے زندہ رہنے پر بہت افسوس ہوا ہے مجھے۔ براق آج ہی شہر واپس آیا تھا۔ اپنے اولڈ ایج ہاؤس کی فنڈنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ واپس لوٹتے ہی سبحان کے آرڈرز مل گئے تھے کہ سنی اسے افسوس کرے اور اس کا کافی نقصان ہوا ہے، مگر اس کی پہلی ملاقات مشل سے ہو گئی اور اب وہ بیٹھا اس کا دل جلا رہا تھا۔ براق، سنی اس وقت گھر چلا گیا ہے تو مہربانی کر کے اپنی تشریف کا ٹوکرا لے کر یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ مشل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی زبان نکل رہی ہے تمہاری۔ میں کچھ دن غائب کیا رہا، بہت پرپر سے نکال لی ہیں تم نے۔ براق نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔
میرے پرزے نکالے ہوں یا خود اڑنے کی تیاری میں ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا سمجھ لو تمہارا یہاں ہونا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ دروازہ وہ رہا اور راستہ سیدھا۔ وہ اسے بری طرح سے اگنور کرتی اپنے آفس سے گھر کے لیے نکل رہی تھی۔ براق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس چیئر پر دھکیلا۔ بولا تھا نا یہ شادی نہیں ہونی چاہیے، تو میرے پیچھے سے نکاح کیسے فائنل ہوا؟ وہ اس پر جھکتا غصے میں پھنکار رہا تھا۔ براق یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے ہٹ کر بات کرو، میرا سٹاف دیکھے گا۔ مہذب طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی اتنی نزدیکی پر بلبلا اٹھی تھی، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ براق کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ چند لمحے خاموشی تاری رہی، پھر اس نے دانت بھینچے۔ تم جانتی ہو میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ یہ سب بند کرو مشل، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے کیا کیا ہے براق؟ میرے ہاتھ پیچھے ہاتھ ہو کر کیوں پڑے ہو تمہارے اپنے گھر والے ہیں، جب تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کیا تمہارا انتظار؟ مشل نے براق کی توجہ بھٹکانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی براق کو غصہ دلانے کے لیے یہی جملے کافی ہیں۔ تو مجھے میرے ہی گھر والوں کے خلاف کر رہی ہو؟ براق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی، دکھ اور طیش ایک ساتھ تھا۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ خلاف نہیں کر رہی، میں تو صرف تمہیں حقیقت دکھا رہی ہوں۔ اگر تم میرے بارے میں بتانا چاہتے ہو تو شوق سے بتا دو۔ میں تمہیں اتنا بتا دوں یہ نکاح پھر بھی ہوگا۔ سنی کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بہتر ہے اپنے گھر والوں سے سوال جواب کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ ویسے تم مجھے بار بار اس نکاح کو روکنے کے لیے بولتے ہو، مگر ولیجہ تو خوش ہے۔ تم کیسے بھائیوں بہن کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی؟ مشل اپنی چال بڑی چالاکی سے کھیل رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ اس وقت تمہاری بہن ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، سنی سے کل رات کے ہوئے واقعے پر افسوس کرنے، اور میں بھی اسی سے ملنے گھر جا رہی تھی کہ تم ٹپک پڑے۔ جھوٹ، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتی مشل۔ تو پھر جاؤ، خود جا کر دیکھ لو۔ اگر اتنا ہی یقین ہے اپنی عقل پر اور اتنی ہی محبت ہے ولیجہ سے، وہ خوش ہے، اسے سکون سے جینے دو۔ مشل کی آواز میں یقین تھا اور براق کو ہلا دینے کے لیے یہی کافی تھا۔ سنی رات کا تھکا ہارا آرام کرنے گھر آیا تو پورچ میں نوشین کی گاڑی دیکھی۔ برا سا منہ بناتا اس نے گاڑی کا دروازہ مارا۔ ایک تو یہ عورت کچھ زیادہ ہی چپکو ہے، ہر وقت سر پر سوار رہتی ہے۔ سنی کا موڈ انہیں دیکھ کر خراب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ملے بغیر ہی آگر بڑھا، مگر ڈرائنگ روم سے آتی ایک آواز نے اس کے قدم روکے۔ وہ آواز ولیجہ کی تھی جو ہمارا کو تسلی دے رہی تھی کہ آنٹی آپ غم نہ کریں، شکر کریں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور مال کا کیا ہے، پھر کما لیا جائے گا۔ اس کی اتنی فکر پر سنی تو ایسے نقصان روز اٹھوانے کو تیار تھا۔ کتنا میٹھا اور پیارا بولتی ہے، سب کے ساتھ، اور مجھے دیکھتے ہی رنگ ایسے اٹھتا ہے جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ لڑکی سچ ہی کہا ہے، کسی نے عورت زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ زہر کا انجام موت ہوتا ہے، مگر عورت سے ہوئی محبت کا کیا انجام ہو، یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ سنی نے آنکھیں بند کر کے سانس کھینچی، جیسے خود کو اس آواز کے زہر سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ناکام رہا۔ تم میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو لڑکی۔ ہمارا سنی کو دیکھ چکی تھی۔ سنی نے ہمارا کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سنی کی بات سمجھ گئی تھی کہ وہ ولیجہ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ نوشین، آپ ذرا میرے ساتھ آتی ہیں؟ آپ سے نکاح کے لیے ایک دو باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ نوشین بھی اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھتی اٹھ گئی۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ چلیں۔ نوشین خوش ندی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ ولیجہ میں ابھی آتی ہوں بیٹا، پریشان مت ہونا۔ وہ ولیجہ کی طرف دیکھ کر بولی، جس کا سارا فوکس اپنے موبائل پر تھا۔ وہ دونوں سنی کا راستہ صاف کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سنی کا راستہ صاف تھا، اس نے اپنے قدم اندر بڑھائے۔ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سنی کی آواز پر مشق کا دل اچھل کر اس کے حلق تک آیا۔ موبائل چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے زمین بوس ہوا۔ خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ رات کے منظر پھر سے یاد آ رہے تھے۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے؟ کیا میں اتنا خوفناک ہوں؟ سنی ولیجہ کے سامنے اپنے والے صوفے پر بیٹھا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے جھلسا رہا تھا۔ ولیجہ کے ہاتھ کپ کپائے تھے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا دے، مگر سنی کی سرد نگاہیں جیسے اس کے اندر جھانک رہی تھی۔ ولیجہ کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ وہ سنی کو دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ سنی کی نظریں اس کے ایک ایک موو پر تھیں۔ وہ اس لڑکی کو مکمل طور پر اپنے قابو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ ولیجہ نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سنی نے ایک ٹانگ سے اس کا راستہ بلاک کر دیا۔ بیٹھ جاؤ، وہ بھاری آواز میں بولا تو ولیجہ سہم کر پھر سے بیٹھ گئی۔ ولیجہ نے بمشکل نظریں اٹھائی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ کیوں ہر بار مجھے ہی ٹارگٹ کرتے ہیں؟ سنی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیونکہ تم میرے صبر کا امتحان لیتی ہو۔
اور مجھے امتحان دینا نہیں لینا آتا ہے۔ ولیجہ نے لب کاٹے، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم میرے قابو میں نہیں آتی۔ سنی صوفے سے ٹیک لگا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھی آنکھوں سے اس کی جرت کو داد دے رہا تھا جس کی زبان آج ٹر ٹر چل رہی تھی۔ تو میری بات نہیں مانتی، اگر میری سنو تو یقین رکھو کہ فائدہ تمہارا ہے۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نہیں بدلوں گی، آپ کا خوف مجھے ختم تو کر سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ وہ اعتماد سے بولی۔ سنی کا چہرہ پل میں تاریک ہوا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم کہکہا لگا کر ہنسا۔ مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا ہے؟ واہ واہ، شیرنی بننے کی کوشش، یہ نیا روپ ہے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کل رات تو تم بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ سنی نے اس ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ ولیجہ نروس ہو رہی تھی۔ سنی کی آنکھوں کی سختی میں لمحے بھر کو ہلکی سی نرمی ابھری، مگر فوراً اپنی اصلی شکل میں لوٹ آیا۔ ولیجہ نے خود کو صوفے کی پشت سے اور بھی چپکا لیا۔ مجھے واپس جانا ہے، گھر، میرا راستہ چھوڑے۔ وہ رخ موڑ کر بیٹھی۔ یاد رکھنا ولیجہ، تمہارے اس وقار کو ٹوٹنے میں صرف ایک لمحہ لگے گا۔ میں چاہتا تو تمہیں آج اس دنیا میں قید کر سکتا تھا، مگر خوش نصیب ہو۔ ابھی صرف دیکھنے آیا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو۔ سنی کی آواز میں ایک عجیب سا انتباہ تھا۔ اچھا چلو چھوڑو سب، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ تم مجھے اگنور نہ کرو تو پھر مجھے تمہارے اس تمبو سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنا بڑا دل کرتے ہوئے بولا۔ ولیجہ خاموش رہی۔ تو کیا ساری زندگی مجھ سے دشمنی ہی رکھو گی؟ سنی نے پھر سوال کیا۔ ولیجہ پھر خاموش رہی۔ سنی نے گہری سانس بھری۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ کوئی عاشق ہے تمہارا؟ سنی کے اس اچانک سوال پر ولیجہ کی حالت خیر ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز، آپ کو جو سوچنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اسے سنی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سوچ تو میں بہت کچھ چکا ہوں، بس یقین کی مہر لگانا باقی ہے۔ اگر میں جان گیا کہ کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں تو شاید میں ویسا نہ رہوں جیسا تم نے جانا ہے۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ آپ کو جو جاننا ہے آپ خود ہی کر لیں، نہ میں وضاحت دوں گی نہ صفائی۔ وہ پل بھر کو ساکت ہو گئی، پھر ہمت کر کے بولی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی کہ سنی پھر سے اس کے راستے میں آتا ہوا اس بار اس کی کلائی تھام گیا۔ ایک بات کان کھول کر سن لینا، جو میرا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں۔ آگ لگا دوں گا تمہیں جو میرے علاوہ کسی اور کو سوچا بھی۔ ایک بار، صرف ایک بار نکاح ہونے دے، تمہارے مزاج کو درست کر دوں گا۔ آپ میری سوچ سے زیادہ گھٹیا ہیں۔ میں انکار کر دوں تو سارے ارمان دل میں ہی رہ جائیں گے۔ ولیجہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ انکار؟ ولیجہ، تمہاری انکار کی کیا حیثیت ہے؟ تمہاری ماں میرے اشاروں پر ناچتی ہیں، وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گا۔ سبحان بھی میری مٹھی میں ہے۔ باپ تمہارا نہ ہونے کے برابر ہے، اور براق وہ جذباتی اور بے وقوف انسان ہے، اس کی بھی تمہاری طرح کوئی حیثیت نہیں۔ بتاؤ کیا اوقات ہے تمہارے انکار کی؟ سنی سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ، وہ اسے اپنی گھمبیر آواز میں اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ میرے گھر والوں کے لیے اتنی نفرت ہے دل میں تو کیوں شادی کر رہے؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہونی چاہیے۔ ولیجہ اپنی ناقدری پر دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ ولیجہ کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، وہ اسے باہر بھی تو نہیں جانے دے رہا تھا۔ سنی نے ولیجہ کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف مڑا۔ تم ہو وجہ۔ کیسے چھوڑ دوں؟ میری ضد بن گئی ہو تم ولیجہ قریشی۔ تمہارا عاشق تمہاری خاطر کیا کیا نہیں کر رہا۔ یہ جو آگ لگی کل تم کیا سمجھتے ہو مجھے معلوم نہیں کس نے کیا ہے؟ معاذ، وہ خبیث انسان ہے، مگر کیا ہے نا، اسے غلط بندے سے پنگا لے لیے۔ اسے تو میں بتاؤں گا دشمنی کس کو کہتے ہیں۔ سنی کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ معاذ کا نام سن کر ولیجہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جھوٹ، معاذ ایسا نہیں، وہ نہیں کر سکتا ایسا۔ وہ کیوں کرے گا یہ سب؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ وہ معاذ کا دفاع کر رہی تھی۔ معصومیت کے ڈرامے مت کرو ولیجہ، تمہارے کہنے پر ہی تو سب ہو رہا ہے۔ تمہاری ماں نے معاذ کو ریجیکٹ کر دیا تو تم نے ایک نیا حربہ استعمال کیا، وہ بھی میرے ہی ورکرز کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ میرے پروڈکشن ہاؤس میں آگ لگا کر اسے شارٹ سرکٹ کا نام دے دیا۔ میری ہی ٹینڈرز مجھ سے چھین رہا ہے۔ آج رات جناب نے پارٹی تھرو کی ہے شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں۔ آج مدعو ہے، مجھے بھی بلایا، یہ دیکھو۔ سنی نے انویٹیشن کارڈ ولیجہ کے منہ پر مارا۔ میرے لیے تو یہ اعلان جنگ ہے، اور جنگ ہوگی، بھرپور ہوگی۔ معاذ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ مگر تم اپنی خیر مناؤ، یہ پردے کے پیچھے تم جو معصوم بنی پھرتی ہو، یقین جانو میرا اصل چہرہ زیادہ بھیانک ہے۔
سنی کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہا تھا۔ ولیجہ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی ایک مانوس سی آواز نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ ولیجہ چلو گھر چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ نشین کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ سنی نے ولیجہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیجہ ایک لمحے میں ماں تک پہنچی تھی۔ سنی خوش اسلوبی سے اٹھتا ہوا نشین کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کی طرف بڑھا۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی مگر آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ ولیجہ ماں کے پیچھے کھڑی نظریں جھکائے خاموش تھی، جیسے کوئی ڈری سہمی ہرنی۔ آنٹی کیا میں ولیجہ کو اس کا روم دکھا سکتا ہوں؟ میرا مطلب اس کا ہونے والا کمرہ جہاں یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سنی کی نظریں ابھی اسی پر تھیں۔ نہیں، ولیجہ کی کلاس ہونے والی ہے، اسے جانا ہے، یہ صرف میرے کہنے پر آئی تھی۔ نشین کا انداز بہت روکھا تھا۔ سنی کے ماتھے پر بل پڑے مگر وہ جلد سنبھل کر بولا، اب آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں ولیجہ کو خود چھوڑ دوں گا آنٹی، آپ فکر نہیں کریں۔ سنی نے ہر ممکن کوشش کی خود کو ریلیکس رکھنے کی۔ نہیں بیٹا، اٹس اوکے، آپ آرام کریں، ولیجہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ چلو بیٹا۔ نشین نے ولیجہ کا ہاتھ پکڑا جو حیران اور پریشان کھڑی اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نشین بھی رکی نہیں، ولیجہ کو لے کر نکلتی ہوئی سیدھی گاڑی کی طرف آئے۔ سنی نے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نشین کا عجیب و غریب رویہ اسے چونکا گیا۔ نشین راستہ بھر خاموش رہی۔ ولیجہ کو حیرانگی اس وقت ہوئی جب نشین نے ڈرائیور سے کہا کہ بی بی کو قرآن سینٹر اتار دو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد نشین نے ولیجہ کو مخاطب کیا، تمہاری کلاس تو 12 بجے ہوتی تھی نا، آج کل تم لیٹ جا رہی ہو۔ ولیجہ کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے۔ اس کی ماں یہ سوال کر رہی ہے، مام بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو اس لیے ٹائم چینج ہوا ہے۔ ولیجہ نے جواب دے کر نشین کے چہرے کو بغور دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ ہی کوئی ناراضگی۔ یقیناً نشین کو کچھ ہوا تھا۔ ولیجہ گہری سانسیں لیتی آنکھیں موند گئی، مگر سنی کی باتیں یاد آتے ہی وہ بے چین ہوئی۔ اور جنگ ہوگی، بھرپور ہوگی۔ معاذ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ میرا خود سے وعدہ ہے، مگر تم اپنی خیر مناؤ۔ یہ پردے کے پیچھے تم جو چھپی معصوم پھرتی ہو نا، یقین جانو میرا اصل چہرہ زیادہ بھیانک ہے۔ وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں معاذ، آپ ایسے تو نہ تھے۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ میں نہیں مانتی، لیکن کس سے پوچھوں؟ اگر یہ سب سچ ہوا تو؟ نہیں، میں براق سے کہتی ہوں وہ پتہ لگائے، کہیں سنی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے معاذ کو۔ ہائے، یہ محبت بھی کیا چیز ہے نا۔ وقت کے ساتھ ہم کسی سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے، بس انسان کو بتانا یا جتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر ایسا ہے کہ ہمیں وقت کے ساتھ محبت کو چھپانا آ جاتا ہے، پھر اس شخص کو لگتا ہے کہ ہم نے اس سے محبت کرنا ہی چھوڑ دی۔ وفاداری وہ جذبہ ہے جو خالص ہو تو ہر لالچ، ہر خواہش، ہر شہرت کو رون دیتا ہے۔ جب ایک انسان دل سے کسی ایک کا ہو جائے تو پھر وہ تاج، تخت سب اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور ولیجہ کو آج کہیں نہ کہیں معاذ کی فکر ستا رہی تھی کہ وہ کہیں کسی غلط راستے پر نہ نکل پڑے۔ آج معاذ کی طرف سے رکھی گئی شاندار تقریب کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ آج شام میں ہونے والی پارٹی کے لیے دونوں وقت سے پہلے ہی ہال میں پہنچ گئے تھے۔ بزنس، سیاست اور میڈیا کی دنیا کے بڑے بڑے نام آج کی شام شہر کے سب سے بڑے 5 اسٹار میں جمع ہونے والے تھے۔ یہ تقریب صرف ایک رسمی محفل نہیں تھی، بلکہ اس میں کئی خفیہ اور اہم ملاقاتیں طے تھیں جن کا تعلق کمپنی کی نئی برانچ، فلاحی پروجیکٹس اور مستقبل کے اشتراکات سے تھا۔ ہال کے چاروں طرف سفید اور نیوی بلو تھیم پر مشتمل روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میوزک کی نرم دھنیں، مہکے پھولوں کی خوشبو اور صاف ستھری سجاوٹ ہر آنے والے پر اثر ڈال رہی تھی۔ داخلی دروازے پر ریڈ کارپٹ بچھا تھا جس پر VIPs کی آمد ہونی تھی۔ براق سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اندر اور باہر کی نگرانی کر رہا تھا۔ براق، میڈیا وال پر یہ برانڈ لوگوز ابھی تک مکمل نہیں لگے، چیک کر لو ذرا۔ معاذ نے اسے ہدایت دی۔ آج معاذ کے لیے بہت بڑا دن تھا، وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ یہ سنی اور مشل کو کس خوشی میں انوائٹ کیا تو نے؟ براق نے مہمانوں کی لسٹ لیتے اپنے گردن اٹھاتے صدمے کی حالت میں پوچھا۔ آواز میں نہ کوئی نیاز تھا، نہ کوئی تہذیب۔ ان دونوں کو کیوں بلایا، خاص طور پر مشل کو؟ براق نے دانت پیستے ہوئے دوبارہ سوال کیا۔ وہ اس شہر کے ٹاپ بزنس مین کی لسٹ میں اور مشل عورتوں کی آئیڈیل ہے، تو آنا تو بنتا تھا۔ تجھے کس بات کی مرچیں لگ رہی ہیں؟ تیری بہن کا ہونے والا سسرال ہے، ذرا عزت سے نام لو۔ بات کے آخر پہ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ براق نے ذرا سا نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ وہ معاذ نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا۔ 3 پیس سوٹ میں کوئی مغرور ہیرو لگ رہا تھا مگر الجھا سا۔ چہرے سے وہ مسکان غائب جو کبھی ہمیشہ رہا کرتی تھی۔ میری بہن کا ہونے والا سسرال ہے تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا پھر؟ اب میں انہیں زیادہ عزت دوں گا۔ براق اس کے تن میں آگ لگاتا ہوا خود لسٹ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔
معاذ نے جان لیوا نگاہوں سے براق کو دیکھا جو خود کو معصوم ظاہر کر رہا تھا۔ آگ لگا رہا ہے میرے تن میں اور خود کو معصوم ظاہر کر رہا ہے۔ معاذ نے زہر خند نگاہ براق پر ڈالی۔ تجھے لگتا ہے ولیجہ کے نام کے ساتھ معاذ کوئی اور نام لگے گا؟ آواز کاٹدار تھی۔ براق وہیں اسٹیل ہو گیا۔ معاذ کے لہجے کی دھاڑ اور بغاوت اسے ڈرا رہی تھی۔ منافق کون ہے؟ آپا نے اپنے سب اسٹوڈنٹ سے سوال کیا جس میں اس کی تینوں بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ مریم نے دونوں سے ہاتھ لگائے۔ ہماری آپی جو چھپ چھپ کر گانے سنتی ہے، ڈرامہ فلمز ان کی جان ہے اور ابایا کے نیچے جینز پہنتی۔ مریم نے آج فاطمہ سے سارے بدلے برابر کر لیے تھے۔ فاطمہ نے اس کی باتوں پر کلس کر صرف پہلو بدل کر رہ گئی۔ ولیجہ اور وہاں پر بیٹھی تمام اسٹوڈنٹس کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپا کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آئی مگر فاطمہ کا چہرہ مارے خجالت کے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا مذاق پر بہت ہوا، ہنسی مذاق میں یہ قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ آپا کی ڈانٹ پر سب چپ کر کے بیٹھی۔ کچھ دیر بعد آپا نے بولنا شروع کیا۔ منافق ایک اسلامی اصطلاح ہے جو اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتا یا عمل میں ایمان کے خلاف جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں منافقت کو بہت سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دوہرا چہرہ رکھتا ہے، ایک سامنے اور ایک پیچھے، دوستوں کے سامنے کچھ اور، دشمنوں کے سامنے کچھ اور، یا نماز پڑھتا ہے لیکن دل سے اللہ پر یقین نہیں رکھتا، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ آپا، میں لوگوں کو روز دیکھتی ہوں، کچھ لوگ سجدے کرتے ہیں، تسبیح گنتے ہیں لیکن دلوں میں زہر بھرا ہوا ہے۔ ان کی باتوں میں نرمی ہوتی ہے لیکن ارادے چپتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے امی کہ کہیں میں بھی انجانے میں ان جیسی نہ ہو جاؤں۔ کیا جس انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو وہ سامنے کچھ اور ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ اور، جو سچ بولنے کی ہمت نہ رکھے لیکن جھوٹ کو مسکراہٹ میں چھپاتا پھرے، جو اللہ کے نام پر بات کرے لیکن دل میں خود غرضی، حسد اور کینہ پالے، کیا وہی منافق نہیں؟ تو پھر کہیں نہ کہیں ہم سب بھی منافق ہوئے۔ کہتے تو ہم بھی کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ ولیجہ کے سوال نے وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو حیران کر دیا۔ بہت سی بڑی عمر کی عورتوں نے تو اسے پاگل کا خطاب بھی دے دیا۔ ایک عورت بڑبڑائی، استغفر اللہ، کیسی باتیں کرتی ہے یہ لڑکی۔ اسے ہمیں آپا جو اب تک چپ چاپ تسبیح گھماتی بیٹھی تھی آہستہ سے بولی، ولیجہ تم نے غلط نہیں کہا۔ منافقت کا مطلب صرف دین کی بات کر کے دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دل کی بات نہ کرنا، اپنے عمل میں سچائی نہ رکھنا اور صرف دوسروں کا نصیحت کرتے رہنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ بیٹا، دنیا میں سچ بولنے والا اکثر اکیلا رہتا ہے، اور جو سچ تم نے آج کہا ہے وہ ہر عورت کے دل میں چھپا ہوا ہے، بس کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تم نے ہمت کی، شاید تمہارا ضمیر تمہیں جھوٹ کے ساتھ جینے نہیں دیتا۔ کیا ہم بھی منافق ہیں؟ یہ سوال ہر مسلمان کو خود سے کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم زبان سے کچھ اور دل سے کچھ اور ہوتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدے توڑتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رویے اور اپنے عمل میں دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کا درس دیتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے؟ اگر ان میں سے کوئی بات مستقل عادت بن جائے تو یہ منافقت عملی کی علامت ہے جو بہت خطرناک ہے۔ اگر ہمیں لگے کہ ہمیں ایسی کچھ عادات ہیں تو گھبرانے کی نہیں بلکہ توبہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ سچ بولنے کی پختہ نیت کریں، وعدوں کو نبھائیں، امانت داری کو شعار بنائیں، ظاہر و باطن کو یکساں کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ خود کا جائزہ لیں، آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا۔ ہم سبھی دن میں بے شمار جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ان پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، یہ بھی منافقت ہے۔ مگر کچھ جھوٹ کسی کی اچھائی کے لیے بولے جاتے ہیں، کسی کی اصلاح کے لیے بولے جاتے ہیں، تو ان کے معاملات میں اللہ ہم سے کتنی نرمی برتتے ہیں یہ وہی جانتا ہے۔ ہمیں بس سچ بولنا ہے، خود سے، لوگوں سے، کیونکہ منافق کی 3 نشانیاں یہ بھی ہیں کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ زبان سے سچ نکالنا آسان ہے، لیکن دل اور عمل کو سچائی کے تابع رکھنا اصل جہاد ہے۔ ولیجہ خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی، اسے لگا جیسے کوئی اس کے اندر کی کشمکش کو لفظوں کا لباس پہنا رہا۔ تو آج کا سبق یاد رکھیے، منافقین کے لیے قرآن میں شدید عذاب کی وعید ہے۔ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچ کو جان کر بھی جھوٹ پر عمل کرتے ہیں۔ جہنم کے نچلے طبقے کو الدرک الاسفل کہا جاتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ عذاب والا مقام ہے، اور وہ منافقین کے لیے مخصوص ہے۔ لمحہ فکریہ۔ شام ڈھل رہی تھی، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، جیسے دن بھر کی تھکن اب خاموشی سے آسمان کے کنارے جا کر بیٹھ گئی ہو۔
सूरज की सुनहरी ज़र्रे धीरे धीरे ज़मीन पर लिपटते जा रहे थे। दरख्तों के साए लंबे होकर सड़कों पर लेट चुके थे और परिंदे अपने घोंसलों को लौटने लगे थे। वलीजा घर वापस जा रही थी। गाड़ी में बैठी ढलती शाम को वो गौर से देख रही थी। पार्टी तो स्टार्ट हो गई होगी, मगर इसका दिल, वो तो कई खदशों, अंदेशों और एक उलझे लम्हे की भेंट चढ़ चुका था। वलीजा का ज़हन इस पार्टी में था, कहीं सनी और माज की लड़ाई ना हो जाए आज। सोचकर इसका दिल जोर से धड़का। वो जानती थी दोनों के दरमियान खामोश जंग पिछले कुछ दिनों से सुलग रही है और आज की महफिल तेल पर आग साबित हो रही थी। उल्टे सीधे सवाल इसके जहन में तूफान मचा रहे थे। वलीजा ने बुराक को कॉल लगाने की ठानी। अगर बुराक हो वहाँ तो शायद संभाल लें। अपना फ़ोन पर्स से निकाला और बुराक का नंबर डायल किया। फ़ोन बजने लगा। बस उठा ले बुराक भाई प्लीज़। एक दो बेल्स के बाद कॉल उठा ली गई। वलीजा नहीं जाने बगैर ही के मुकाबिल बुराक है भी या नहीं अपनी बात अलिफ से ये तक बोलती गई। बुराक, मेरा भाई माज को बचा ले। सनी को सब पता चल गया है। उसे मालूम हो गया है कि उसकी प्रोडक्शन हाउस में आग माज ने लगवाई थी। प्लीज़ आप कुछ करें, कुछ भी। सनी का गुस्सा हद से बढ़ चुका है। अगर उसने कुछ कर दिया तो। वो एक ही सांस में सब बोल गई और फिर कुछ लम्हे को खामोशी छा गई। वलीजा के हाथ पांव पसीने से भीग चुके थे। दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। हेलो पराग भाई, आप मेरी बात सुन रहे हैं? वलीजा ने इस खामोशी को तोड़ा। फिर फ़ोन की दूसरी तरफ से एक गहरी सांस सुनाई दी। वलीजा, ये आवाज़, ये सांस तो माज का था। माज। वलीजा के मुंह से बस यही निकल सका। मेरे लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जियो या मरूं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात इस सनी की, तो इस तक तमाम सबूत मैंने खुद पहुंचाए हैं। इसकी नज़रों में मैं खुद आया हूं, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकेगा। माज के इंकशाफ पर वलीजा का वजूद तो जैसे जलजलों की सद में आ गया था। आप पागल हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? आपको तो तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने कदम रोक ले प्लीज़। वलीजा ने माज से इल्तिजा की, जो अगले ही पल ठुकरा दी गई। बर्बाद तो मैं बहुत पहले से ही मोहब्बत के नाम पर हो चुका हूँ। अब और तबाही क्या होगी? मगर माज, वो जैसे पत्थर का हो चुका था। उसने हल्का सा हंकारा भरा, जैसे इस इल्तिजा से कोई फ़र्क न पड़ता। जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूँ उसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तुम नहीं समझोगी वलीजा। तुम्हें जो समझना था वो तुमने बहुत पहले चुन लिया था। अब जो कुछ बचेगा वो सिर्फ अंजाम होगा। वलीजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये माज वाकई खुद को फना करने पर तुला था। माज, ये पागलपन है। आप समझते क्यों नहीं? सनी एक शातिर और चालाक इंसान है, आपको नहीं छोड़ेगा। वलीजा की आंखों में नमी थी, जिसे माज ने महसूस किया। अब देर हो चुकी है वलीजा, बहुत देर। मुझ पर एक भरोसा तो करके देखती, इस शातिर इंसान से बचा लेता तुम्हें। मगर तुमने तो यकीन ही नहीं किया। खैर, मेरा जो भी बने, बर्बाद हो जाऊं, यह गर्क तुम्हारा सरदर्द नहीं है। वो सफाक जालिम बना आज वलीजा के दिल पर छुरियां चला रहा था। माज सॉरी, मगर मेरी बात को समझे। अभी वो कुछ कहना चाहती थी, मगर माज ने उसे खामोश करवा दिया। बस वलीजा, सब कुछ कहने का हक तुम खो चुकी हो। हमेशा तुम्हें बेरहम कहूँगा। मेरे साथ किया गया सलूक मैं खुद तो कभी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब कोई मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगा तो मेरा बिना झिझक तुम्हें सालम का खिताब दूंगा, क्योंकि लफ्ज़ों का कर्ज लफ्ज़ अदा नहीं कर पाते। मेरे दुखों का मुदावा तुम्हारी एक सॉरी नहीं कर सकता। तुम्हारा नाम मैंने किताब अज़ीज़ के इस सफ़े पर लिख दिया है, जिसका उन्वान खसारा है। किसी ने बहुत खूब कहा है, अजीब होती हैं कुछ मोहब्बतें भी ना मिलती हैं और ना ख़त्म होती हैं। माज का लहजा टूटा हुआ था। वलीजा के दिल पर एक घोंसा सा पड़ा। माज की बातें लफ्ज़ जैसे खंजर हों, जो दिल में उतरते उसे ज़ख्मी करते जा रहे थे। मत करें, खुद पर जुल्म मत करें, उसका जवाब दे रहा था। उसे लगा उसके असाब इसका साथ छोड़ रहे हैं। तो मुझसे कुछ मांगने का, मुझ पर हक जमाने का हर हक खो चुकी हूँ। मेरी बस एक अजनबी हो, और मैं अजनबी से ज़्यादा बात नहीं करता। अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन उसके मुंह पर बंद करता वलीजा का दिल बुरी तरह तोड़ गया था, जैसा वलीजा ने इसका तोड़ा था। आज वलीजा का वो दर्द अपने दिल में शिद्दत से महसूस हुआ था कि कितने कर्ब से गुजरा होगा माज, मगर वो कर भी क्या सकती थी। पार्टी अपने अरूज पर थी। शहर के सारे जाने माने बिजनेसमैन इस वक्त वहां पर मौजूद थे। मेहमानों की चहल पहल अरूज पर थी। सब लोग खुशगवार मूड में हाथों पर मशरूबात लिए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। मासिया 3 पीस सूट में मलबूस हर मेहमान का खुद इस्तकबाल कर रहा था। इसका अंदाज बावकार और दोस्ताना था। हर कोई मास की तारीफ कर रहा था कि इतने कम वक्त में वो सब में नुमाया हो रहा था, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर इसकी जो पॉलिसी थी वो हर किसी को उभार रही थी।
इसी दौरान मीडिया टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। चंद रिपोर्टर्स ने माज से पॉलिसी पर सवालात किए। माज ने बड़े एतमाद से जवाब दिया और बताया कि किस तरह लोकल मार्केट को इंटरनेशनल बिजनेस से जोड़ने के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। अचानक शोर उठा और हर कोई मेन गेट की तरफ देख रहा था। सनी अंसारी और मिशेल अंसारी जलवा अफरोज थे। कैमरे की फ्लैशेस एकदम तेज हो गई। हर रिपोर्टर, हर फोटोग्राफर इसी सिमत लपका। सनी अंसारी, यहाँ प्लीज एक पिक्चर। मिशेल मैम, एक स्टेटमेंट प्लीज। सनी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाथ उठाया। इसकी चाल में गरूर, आंखों में खुद एतमादी और कदमों में ऐसी थरथराहट थी कि जैसे वो किसी आम तकरीब में नहीं बल्कि दुश्मन के किले में दाखिल हो रहा हो। मास जो अब तक मेहमानों में घिरा हुआ था एकदम सीधा खड़ा हो गया। लबों पर मुस्कुराहट मगर आंखों में चुपता हुआ इज़्तिराब। तो आ ही गया, उसने ज़ेरे लब कहा। ज़ाहिरी तौर पर उसने तो पुरतपाक हाथ मिलाया। सनी की तरफ बढ़ा। वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड। सनी ने भी हाथ बढ़ाया। दोस्ती में कहाँ देर, तुम्हारी काबी हमवी की खुशी में आया हूँ। आखिर तुम हो ही बड़े विजनरी। अंदर ही अंदर दोनों की नजरें तलवार थी। लहजे में जहर छुपा था और मुस्कुराहटें धोखा। आपकी मौजूदगी ने महफिल की रौनक बढ़ा दी। माज ने दिल से कबूल किया। बिजनेस की दुनिया का बादशाह सनी को कहते तो ये गलत नहीं था। वो वाकई बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था और इसी बादशाह से माज ने टक्कर ले ली थी। दिल ही दिल में वो लम्हे गिन रहा था कि कब इस बेताज बादशाह की ताजपोशी को खाक में मिला देगा। सनी और माज एक कोने में खड़े थे। कीर्तन नवाब में मौसीकी चल रही थी मगर इन दोनों के बीच हवा में जैसे बारूद खुला हो। सुना है तुमने नई पॉलिसीज निकाली? सनी ने हंसते हुए कहा, हाथ में ग्लास हिलाते हुए। दिल लगाकर मेहनत कर रहे हो, तारीफ तो बनती है। मेरी काफ़ी पार्टीज पर कब्जा कर लिया, ये बात भी काबिल जिक्र है। माज हल्का सा मुस्कुराया। अगर तारीफ बनती है तो तुम्हें करनी चाहिए। माज की आंखों में एक चैलेंज था। माज का लहजा ठंडा था मगर आंखों में आग थी। ज्यादा बुलंदी पर जो उड़ता है उसका जमीन से टकरा कर बिखरना यकीनी होता है। सनी का लहजा सर्द था। माज ने ग्लास मेज पर रखा और नजरें सीधी सनी की आंखों में गाड़ दी। काफी नाराज लगता हूँ। लगता है प्रोडक्शन हमसे काफी नुकसान हुआ है तुम्हारा। वाकई काफी नुकसान हुआ होगा ना? जलना तो फितरत है तुम्हारी। अब सिर्फ तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं, तुम्हारी यहाँ भी राख हो गई होगी। माज ने सनी का दिल जलाया। सनी ने कदम करीब किया। इस बार जो जंग छिड़ी है इसका इख्तिताम या तो तुम्हारी बर्बादी है या फिर मेरी। कोई दरमियान नहीं। सीधी बात करूंगा। मुझे मालूम है कि वाक तुमने लगाई थी और ये भी मालूम है कि क्यों। ये शराफत का चोला उतारो और काम की बात करो। सनी की आंखों में गजब झलका। मुझे मत घुमाओ माज। जितना तुम्हें बिजनेस आता है उतनी ही सियासत भी। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ। तुमने मेरी फैमिली, मेरी मेहनत, मेरी साख पर वार किया है। अब जो जवाब आएगा वो शराफत में नहीं होगा। माज ने कदम पीछे हटाया लेकिन मुस्कुराहट बदस्तूर चेहरे पर फैली थी। फैमिली? कौन सी फैमिली? जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करके फैमिली कैसे बना सकते हो तुम? ओह, तो अब तुम भी जज्बाती हो गए। सनी, जो लोग ताज पे नजरें रखते हैं इन्हीं रिश्तों की जंजीरों से आज़ाद होना पड़ता है। और तुम जैसा आज़ाद पंछी जो हर डाल पर बैठता है वो फैमिली की बातें करता है, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे जज्बात में तुम्हारी कमजोरी है और मैंने उसी पर वार किया है और आगे भी करूंगा। माज न डरा था न घबराया। आई लाइक इट। काफ़ी न डर हो बच्चे, मगर होश में रहना, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जब वार करेगा तो तुम्हें सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जब जो दुश्मन खामोश हो वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सनी की पेशानी की रग घबराई मगर आवाज़ काबू में थी। वार करके? मुझे खबर मिली थी तुम जल्दी बदला लोगे, इसलिए तो मैंने अपना अगला पत्ता पहले ही खेल दिया है। ये शतरंज का खेल नहीं है सनी, ये जंग है और जंगों में बादशाह नहीं खून बोलता है। तुमने अगर मेरे जज्बात को कमजोरी समझा है तो सुन लो, मैं वह शख्स हूं जो अपने किसी दुश्मनों को रौंद देता है। बाज ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जिस चीज़ के लिए तुम इतना मचल रहे हो वो तुम्हारी ना है और ना होगी, तो बंदरों की तरह उछलना बंद करो, वरना नाकाम आशिक की तरह सड़कों पर फिरोगे। सनी की बस हुई थी। माज हसान हदफ नहीं था। मैं डरता नहीं, और अगर तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे तो शायद तुमने माज की कहानी अभी पढ़ी नहीं है। और जो मेरा था वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। वो चीज़ नहीं, मेरे दिल का सुकून है, मेरी पूरी कायनात है और मैं अपनी दुनिया में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। माज ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। सनी ने उसे सख्त नजरों से घूरा। अगर तुम समझते हो कि मैं कमज़ोर हूँ तो फिर माज, तुमने सनी को पहचाना ही नहीं। ये जो तुमने खेल छेड़ा है इसका इख्तिताम तुम्हारी आखिरी मुस्कुराहट पर होगा। और हाँ, तुम ये आग लगाते वक्त भूल गए
کہ سنی راگ سے بھی دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہو کر۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے دلہن بناؤں گا اسے، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو، جب تک ذرا میں تمہاری پارٹی کا ڈنر چکھ لوں۔ وہ معاذ کو آنکھ لگاتا، ایک آنکھ ونک کرتا، اسے جلا کر بھسم کر گیا۔ ایک لمحے کو ماحول سناٹے میں ڈوب رہا، پھر سنی نے رخ موڑا اور دبنگ انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ معاذ کی رگیں تن گئی تھی، وہ اپنی مٹھیاں بھینچے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ میں کوئی عام عاشق نہیں ہوں جو محبت کو زنجیروں میں نہیں باندھتا، جو جذبات کو مناسب لفظوں میں دفن نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک محبوبہ نہیں، وہ میری ہر سانس کی دھڑکن ہے، میری راتوں کی وحشت، میرے جنون کی آخری حد ہے۔ میں اسے کسی بے جان نزاکت میں نہیں سمو سکتا۔ وہ میرے اندر بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جنگلی آندھی، بے قید بگولا، ایسا طوفان جسے قابو میں لانے کی ہمت خود تقدیر بھی نہیں کرتی۔ میں محبت کو کسی روایتی داستان کی طرح نہیں جیتا۔ میرے لمس میں وحشت ہے، میری آنکھوں میں بغاوت ہے۔ دلہن تو بہت دور کی بات ہے، تمہارا نام بھی نہیں آنے دوں گا اس کی زبان پر۔ مجھے معلوم ہے اپنا حق کیسے لیتے ہیں، اس پر صرف میرا حق ہے۔ تمہاری ناپاک روح میری ولیجہ کے قابل نہیں ہے۔ اپنی الٹی گنتی گن لی سنی انصاری۔ آپ ہی چلو، چائے بناؤ، نیچے مہمان آئے ہیں۔ روایتاً نرم لہجے میں کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جی سرکار، میں آپ کی نوکرانی، جو آپ کا حکم۔ فاطمہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اس کی چٹیاں کھینچی۔ اللہ، آپ ہی چھوڑو میرے بال۔ مریم درد سے چیخی۔ مجھ پر حکم چلانے سے پہلے سوچنا تھا۔ فاطمہ نے بہن پر ترس کھاتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے۔ تو مہمان بھی تو آپ کے ہی ہیں، تو چائے بھی آپ کو ہی بنانی چاہیے۔ مریم اپنی چھوٹی کو سہلاتے ہوئے بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون سے میرے مہمان؟ فاطمہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ جی وہی سبحان صاحب، ابو سے ملنے تشریف لائے ہیں نیچے۔ ہیں؟ ابو سے؟ مگر کیوں؟ یہ انسان اتنا ڈھیٹ کیوں ہے؟ آخر روز منہ اٹھا کر چلا آتا ہے، اب ابو کے ساتھ کیا کام ہے اسے؟ فاطمہ حیرت میں مبتلا کمر پر ہاتھ رکھے مریم سے پوچھ رہی تھی۔ مریم نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ مجھے کیا پتا آپ ہی، میں نے تو جیسے ہی دروازہ کھولا وہ مسکرا کر اندر آ گئے، جیسے بچپن سے ہمارے خاندانی دوست ہوں، اور ابو سے کہہ رہے تھے سر کچھ اہم بات کرنی، اندر بیٹھ کے کریں۔ فاطمہ نے بے یقینی سے سر پکڑ لیا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے شادی کی بات کرنے آیا ہو۔ سب سے چھوٹی عائشہ نے بھی جلدی پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ عائشہ، تمہاری زبان کو نہ اللہ ہی ہدایت دے، شادی کی بات، وہ بھی اس گدھے کے ساتھ۔ میری قسمت اتنی خراب نہیں ہوئی ابھی۔ اور تم یہ اسکول پڑھنے جاتی ہو، بتاؤ امی کو یہ شادی کی باتیں کرتی ہے؟ فاطمہ عائشہ کو سرزنش کرتے ہوئے بولی۔ مریم نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، چلو اب نیچے جاؤ اور مسکرا کر چائے سرو کرو۔ فاطمہ نے پیر پٹکتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فاطمہ نے جیسے چائے کا ٹریلی اٹھایا اور ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھا، تبھی اندر کی گفتگو کے الفاظ کانوں سے ٹکرائے اور وہ سن کر چند لمحے وہیں ٹھٹک گئی۔ اندر سبحان ہے سنجیدگی سے فاطمہ کے والد سے پوچھ رہا تھا، سر اس گھر کی ٹرانسفر ہسٹری کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، آپ کے دوست نے یہ مکان اچانک ہی کیوں چھوڑ دیا؟ فاطمہ کے والد نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، بیٹا وہ میرا پرانا ساتھی تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر پھر کوئی عورت روز آ کر اسے تنگ کرنے لگی، کہتی تھی مجھے اس گھر سے نکال دو، یہ میرا نہیں رہا۔ ہم سمجھے کہ پرانی شناسا ہوگی، شاید ذہنی پریشانی کا شکار، مگر وہ بات بڑھتی چلی گئی۔ سبحان نے بھویں چڑھائیں، یعنی اس عورت نے آپ کے دوست کو گھر بھیجنے پر مجبور کیا؟ فاطمہ کے والد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس نے کہا وہ اس عورت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، دشمنی تو کوئی نہیں تھی، مگر اس عورت کو کوئی پرابلم تھی۔ آپ نے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروایا بیٹا؟ فاطمہ کے والد اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ سبحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی۔ پھر اپنے بارے میں بتایا۔ جناب میں غریب سا بندہ ہوں، سبحان قریشی۔ فاطمہ کے والد نے جیسے سبحان کا مکمل نام سنا، ان کے چہرے پر ایک دم سے حیرت کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ انہوں نے قدرے چونک کر پوچھا، آپ قریشی مطلب اس شہر کے سب سے بڑے رئیس، جن کے والد صاحب کا بزنس پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے؟ سبحان نے شائستہ سی سر ہلایا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ جی سر، میں احسن قریشی کا بڑا بیٹا ہوں۔ فاطمہ کے والد نے ایک لمحے کو سبحان کو اوپر سے نیچے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا کہ اتنے عام سے انداز میں بیٹھا نوجوان دراصل اس شہر کی سب سے بااثر فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ارے واہ بھائی، یہ تو بڑی بات ہے، مگر پھر آپ یہاں اس پرانے محلے میں؟ یہ جگہ تو آپ کے شایان نشان نہیں ہے۔ اصل میں یہ گھر اب میری بہن ولیجہ کے نام ہے، وہ یہاں پڑھنے آتی ہے، تو وہ کچھ کام بتا رہی تھی، اس لیے تھوڑی بہت معلومات لی۔ سبحان نے خوبصورتی سے بات کو کور کیا۔ اسی لمحے دروازے کی کھڑی فاطمہ کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے ہونک بنے کھڑی تھی۔ ارے باپ رے، یہ تو اتنے بڑے باپ کی اولاد نکلا۔ ولیجہ آپی کے بھائی ہیں، وہ تو اتنے شریف ہیں، اتنی معصوم، اور یہ خود توبہ توبہ۔
قریشی خاندان کا چشم و چراغ، وہ زیر لب بڑبڑائی، اور میں اسے سمجھتی ایک فالتو بدتمیز خود سادہ ہیرو۔ فاطمہ نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور قدرے بلند آواز میں کہا، ابو چائے۔ سبحان کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل نے دھڑکنے کی رفتار تیز کر دی۔ ایسا لگا جیسے اس کے کان اب صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے بھی بن چکے ہوں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ فاطمہ نے اندر قدم نہیں رکھا، بس چائے کی ٹرے آگے بڑھائی اور نظریں جھکا لی۔ سبحان نے پہلی بار اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا جو اب تک صرف چپتی ہوئی نظروں سے وار کرتی تھی۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ یہ لڑکی جو ابھی تک صرف لڑ کر حملہ کرتی ہے، آج چپ ہو کر دل پر حملہ کر گئی ہے۔ وہ اپنی بدلتی اس کیفیت سے خود بھی نالاں تھا اور اس بارے میں ولیجہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ فاطمہ کے بارے میں بہت سیریس تھا اور اب جلد از جلد اس بے نام رشتے کو نام دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اسے اپنی ماں سے کچھ سوال کرنے تھے کیونکہ سبحان کو ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت جو ادھر بلیک میل کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں نشین تھی، اور آج وہ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کی بنائی بدمزہ چائے بڑی مشکل سے پی رہا تھا۔ چائے پیتے ہی پہلے ماس کی پارٹی کے لیے نکلا۔ وہاں شرکت کے بعد وہ گھر والوں سے باز پرس کرنے والا تھا۔